سب سے پہلے اہم ترین سماعت سے متعلق آپ کو آگاہ کریں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل جاری ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تحریری معروضات بھی جمع کرا دی ہیں، میری درخواست دیگر درخواستوں سے الگ ہے۔ میں نے درخواست میں آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا، میرا یہ موقف نہیں کہ سویلینز کا آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کی نمائندہ مریم نواز سے۔ مریم، سماعت سے متعلق اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہو رہی ہے اور سول سوسائٹی کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا مدعا یہ ہے کہ کچھ مخصوص افراد کو الگ کر کے ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تفریق نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے درمیان کہ اس شخص کا جو ہے وہ ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا اور اس کا سول میں چلے گا۔ اس کے بعد ججز کی جانب سے متعدد سوال فیصل صدیقی سے کیے گئے ہیں اور جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کس طریقے سے افواج جو ہے وہ یہ طے کرتی ہیں کہ فلاں شخص کو ان کے حوالے کیا جائے۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ کمانڈنگ افسر کس طرح سے ایک سول عدالت میں جا کے ایڈمنسٹریٹو ٹرائل یہاں چل رہا ہے، لیکن افواج یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں چلنا چاہیے تو اس کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا وفاقی حکومت نے یہ توثیق دی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں کیا جائے۔ جب ججز کی جانب سے متعدد سوالات کیے گئے تو وکیل فیصل صدیقی جو ہے وہ جوابات کی جانب آ ہی رہے تھے، لیکن ججز نے جو ہے وہ مسلسل اپنے سوال دہرائے اور یہی کہا کہ پہلے یہ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ فارمولیٹ کریں اور یہ بتائیں کہ کس طریقہ کار کے تحت جو افواج ہیں وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ کسی بھی سویلین کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے اور پھر اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں چلے گا۔ ابھی جو ہے وہ عدالت نے وکیل فیصل صدیقی کو کچھ وقت دیا ہے اور 15 منٹ کا وقفہ کیا ہے سماعت کے اندر تاکہ جو وہ اپنے جو یہ تمام سوالات ہیں عدالتی سوالات ان کے جوابات 15 منٹ کے بعد دے دیں۔ عدالت نے سماعت میں مختصر وقفہ کیا اور اس کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوگا اور یہی جو عدالتی سوال ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سویلین یعنی آرمی ایکٹ ہو یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کی خلاف ورزی کب کی، یہ کیسے طے کرتی ہے آرمی اور پھر یہ کیسے طے کیا جاتا ہے کہ اب اس شخص کا اگر سول عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے۔ مریم نواز ہمیں صورتحال سے متعلق آگاہ کر رہی ہیں اور مریم اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو یہ بھی آگاہ کیجئے کہ پنجاب میں جو گرفتاریوں سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی ہے اس سے متعلق کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ مریم نواز سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ ابھی ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد اس سماعت کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ نے کہا آرمی ایکٹ کو رہنے دیں، طریقہ کار کو دیکھیں۔ جسٹس یحییٰ نے یہ بھی کہا کہ پھر تو ہمیں انفرادی طور پر ایک ایک شخص کی گرفتاری کو دیکھنا پڑے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا وکیل فیصل صدیقی سے مکالمہ ہوا، کہا آپ ایسا کریں کہ بریک لے لیں اور جسٹس منصور نے کہا کہ کافی وغیرہ پئیں، سوالات کے جواب نہ دینے پر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ سپریم کورٹ میں سماعت میں 15 منٹ کا وقفہ کر دیا گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ آپ نے کہا آرمی ایکٹ کو رہنے دیں، طریقہ کار کو دیکھیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ بھی کہا پھر تو ہمیں انفرادی طور پر ایک ایک شخص کی گرفتاری کو دیکھنا پڑے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وکیل فیصل صدیقی سے جو مکالمہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بریک لے لیں، کافی وغیرہ پئیں، سوالات کے جوابات نہ دینے پر آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ اس وقت جو ہماری نمائندہ مریم نواز نے ہمیں اپڈیٹ کیا، سماعت میں 15 منٹ کا وقفہ کیا گیا ہے اور اس وقفے کے بعد دوبارہ سے سماعت کا آغاز ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس، پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث زیر حراست ملزمان کا ڈیٹا جمع کروا دیا۔ رپورٹ میں فوج کی حراست میں موجود ملزمان کا ڈیٹا شامل نہیں ہے۔ رپورٹ میں نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلا کا ڈیٹا شامل نہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث خواتین کا ڈیٹا بھی جمع کروا دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے واقعات میں 81 خواتین کو حراست میں لیا گیا، گرفتار خواتین میں 42 کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 39 خواتین اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیلوں میں ہیں۔ ایم پی او کے تحت 2258 افراد کی گرفتاری کے آرڈر
جاری کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ کے واقعات میں 3050 افراد ملوث پائے گئے۔ اس وقت ایم پی او کے تحت 21 افراد جیلوں میں ہیں۔ 9 مئی واقعات پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 51 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 1888 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پنجاب حکومت کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 108 ملزمان جسمانی ریمانڈ اور 1247 جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 33 افراد کی شناخت پریڈ کی گئی ہے۔ 500 افراد کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے رہا کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی قانون کے تحت 232 افراد ضمانت پر رہا ہوئے۔ 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف دیگر قوانین کے تحت 247 مقدمات درج کیے گئے۔ 247 مقدمات کے تحت 4119 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 86 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر، 2464 کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا۔ دیگر مقدمات میں 378 افراد کی شناخت پریڈ کی گئی۔ اب تک 1201 افراد کو بری کیا گیا ہے، جبکہ 3012 افراد کو مختلف مقدمات میں ضمانت پر رہا کیا گیا۔